اس کے الگ اثرات ہوتے ہیں. بالکل جی. اس وقت ہمارے ساتھ دو اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں جنہوں نے بھی حالیہ جو ہے ان کی اپنی یونیورسٹیز میں ان کے ایڈمیشن بھی ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں پرنٹ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ جنہوں نے پرنٹ انجینئرنگ میں پہلی پوزیشن لی تھی, سید حماد محمود, اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی عائشہ نجیب. عائشہ جو ہیں جناب ابو لینڈ کی NID یونیورسٹی میں آف کورس اب انجینئرنگ میں اپنا جو کریئر ہے آگے وہ ایکسل کریں گی, اور ساتھ میں ہمارے ساتھ حماد ہیں. اور حماد نے بڑا زبردست کام کیا کہ حماد نے کہا میں تو کروں گا CA, ایک اچھی چیز ہے, اور وہ اب CA آگے, اور اللہ کرے آپ 5-6 سال کے اندر اپنا CA کر لیں, بیکاز آئی ہیو اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اپنے گھر پہ بھی. تو سب سے پہلے تو مجھے آپ دونوں یہ بتائیں کہ ہم جس ابھی تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کر رہے تھے, میرے اسکول کے ٹائم میں تو بہت انکریج کیا جاتا تھا کہ بیٹا رٹا 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 رٹا, اور رٹا مجھے اچھے نمبر بھی دلاتا تھا, نو ڈاؤٹ. آپ لوگ کے سسٹم میں بھی آپ لوگ کو اسی رٹا سسٹم میں, یا پھر آپ لوگ مطمئن ہے کہ جو آپ لوگ کا ایجوکیشن سسٹم تھا جس میں آپ کو سوال پوچھنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ آپ سے شروع کروں گی حماد. جی, اس دفعہ یہ ہے کہ MCQs وغیرہ زیادہ انکریز کیے تھے, اور یہی پھر جس طرح نومیریکل وغیرہ بھی آتے ہیں, تو یہی ہے خاص طور پہ سائنس سبجیکٹس میں اور میتھس میں رٹا لگا کے آپ نہیں کر سکتے. میتھس میں تو obviously it's not possible. بالکل. اور اس دفعہ آپ دیکھیں تو پیپر پیٹرن بھی چینج ہوئے, MCQs اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوئی ہیں. تو مطلب جو لمبے لمبے سوال ہوتے تھے کہ اس ہیڈنگس پوری کرنی ہے اور انڈر لائن کر کے آنا ہے, وہ سب چیزیں یہ ہے کہ چینج ہو رہی ہیں. چینج ہو رہی ہے. آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اچھا, یہ میں صرف ابھی کی بات نہیں کر رہا, لائک انٹر کی بات نہیں کر رہا, آپ اپنے میں اگر اپنے اسکول کی بات کروں تو اسکول میں ہمیں رٹے پہ یعنی جو ہے بہت فوکس کیا جاتا تھا کہ آپ نے یہی لکھنا ہے, اسی میں سے حرف بہ حرف رٹا لگا کے بچی آئی ہے. گڈ. نہیں اسکول کی بات, لیکن جیسے میں کالج میں موو ہوئی نا, ایوری تھنگ یعنی سب کچھ ڈفرینٹ تھا. اس میں ہمیں ٹیچرز یہ بولتے تھے کہ آپ نے کوشچن کرنے ہیں, ہمیں یہ انکریج کیا جاتا تھا کہ آپ نے خود لکھنا ہے, آپ نے کوئی چیز یاد نہیں کرنی ہے, آپ نے ڈیریویشنز بھی کرنی ہے, تو آپ خود کرنے پہ جو ہے وہ انکریج کیا جاتا تھا. کالج میں آ کے جو ہے وہ بالکل سب کچھ ڈفرینٹ ہو گیا تھا. تو ابھی جو میں نے پوزیشن لی ہے تو اس پہ میں بالکل مطمئن ہوں کہ میں نے وہ خود کر کے, خود بغیر رٹے کے. لیکن عائشہ یہ بڑی محنت ہوتی ہے, بیکاز آپ نے بالکل صحیح بات کی. آئی کین سو ریلیٹ ٹو یو کہ آپ اسکول میں ایک رٹا سسٹم سے چلے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, آپ اکیڈمی بھی, اور اس کے بعد جب آپ ایک دم سے جب آپ کالج میں انٹر ہوتے ہیں تو کالج آپ سے کہتے ہیں نہیں اپنا دماغ لڑاؤ, خود لکھو, خود چیک کرو. تو اس میں نا پھر ہم جہاں پہ ہمارا دماغ مفلوج ہوا ہوتا ہے نا, ایک سسٹم کے اندر قید ہوا ہوتا ہے رٹے سسٹم میں, پھر اس کو ہاتھ پاؤں مارنے میں تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں. بٹ اچھی بات آپ نے کیچ اپ کر لیا. اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کرنٹلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, کیونکہ بچوں آپ لوگ تو بھی کرنٹلی آپ نکلے ہو یہاں سے اور اپنی یونیورسٹیز میں لینڈ کی ہو جس میں اپنا کریئر ایکسل کرنا چاہتے ہو, آپ نے کیا کیا خامیاں دیکھی ہیں؟ میں نے یہ خامیاں دیکھی ہیں کہ سب سے پہلے تو میٹریکولیشن میں جو ہے رٹا بہت ہے, سب سے پہلی بات. اور جو ہے لیکن ابھی جو ہے نا ہمارا سسٹم میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بہت زیادہ بہتری کی طرف آ رہا ہے. جیسے اس سال جو ہے وہ MCQs کی تعداد بڑھا دی گئی تھی, یعنی کانسیپچوئل کوسچنز کی جو ہے تعداد بڑھا دی گئی تھی, جس کی وجہ سے جو رٹے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تھوڑے پیپر جو آپ کو دیا جاتا ہے اس میں کتنے پرسنٹ MCQs میرے خیال سے 50% جو ہے وہ MCQs. اس میں پتا کہ جو کچھ شہزادے ہوتے ہیں وہ کہتے تھے ACCDAABBA روز بتا جاتے ہیں, ہم بھی بتا دیتے تھے, لیکن 50 کوسچنز میں کرنا اور جو ہے ٹائم کو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ تھوڑی بہتری کی طرف آ رہا ہے. جو میری چیئرمین سے بھی بات ہوئی تھی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور جب سسٹم چینج ہوتا ہے تو تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے. آپ نے چیئرمین سے بات کی تو مجھے بتائیں کہ کس ایگزیکٹ سینیریو کیا تھا؟ ٹھیک ہے, تو آپ نے ان سے کہا کہ جی آپ اس سے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جو ہے وہ دن رات یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح اس سسٹم کو جو ہے سسٹم بہتر ہونے میں ٹائم تو لگتا ہے. یہ سیاسی نعرہ تو نہیں لگا آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ 30 سال کا گند ایک ساتھ تو نہیں نکال سکتے؟ اگر وہ کچھ سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو وہ کوششیں نظر آ رہی ہیں نا. یعنی اگر وہ صرف باتیں کریں اور جو ہے کوئی کام نہ کریں تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ صرف خواب دکھا رہے ہیں. لیکن سیاسی مستقبل بھی ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیں آپ کا ایکسپیرینس اس متعلق کیسا رہا؟ جی, جس طرح کہہ رہی ہیں کہ امپروومنٹس آ رہی ہیں, اور یقیناً پچھلے 2-3 سالوں میں خاص طور پہ بکس بھی اپڈیٹ ہو رہی ہیں, اٹینڈنس کا بھی ریئل سسٹم آ رہا ہے. سب لیکن اٹینڈنس بہت مسئلہ ہے, اسپیسیفکلی اگر ہم گورنمنٹ کالجز وغیرہ کی بات کریں, سرکاری گورنمنٹ کالج سے آپ کو لاہور کا گورنمنٹ کالج یاد آ جائے گا, لیکن جو سرکاری کالجز ہیں یہاں پر اٹینڈنس کا اتنا کیوں ایشو ہے, لوگ کیوں نہیں آتے؟ جی ایشو تو ہے. کیا طلباء کے یہاں اکیڈمیز میں جا کے پڑھ رہے ہیں, ٹیچرز ٹیوشنز پڑھ رہے ہیں, یا پھر جو تعلیم وہاں پہ دی جا رہی ہے سرکاری اسکولوں میں وہ اتنی معیاری نہیں ہے کہ آپ ایگزامس میں جا کے اچھے نمبر لے سکتے؟ نہیں, کوچنگ سینٹرز وغیرہ میں بھی بالکل جاتے ہیں, یہ کمپٹیشن وغیرہ بڑھ گیا ہے تو وہاں پہ بھی ہوتا ہے. اور باقی یہ کہ
बच्चे कम होते हैं जहाँ पे सख्ती भी होती है, टीचर्स कहते हैं, लेकिन अमूमन नहीं आते बच्चे। लेकिन मेरे ख्याल में जिस कॉलेज से आपका ताल्लुक रहा है या एक दो और जो बड़े कॉलेज हैं, डीजे साइंस कॉलेज हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पर मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ बहुत बेहतर है। अच्छा, और दूसरा एक चीज इस मामले पे आप क्या कहेंगे कि आप जैसे कराची शहर की मिसाल ले लें, चूंकि आप यहाँ से ताल्लुक है, तो यहाँ पर जो क्रीम है वो इन 2-3 बड़े कॉलेजेस में चली जाती है, मतलब डीजे में चली जाएगी, उसमें चली जाएगी, आदम जी में चली जाएगी, उसके बाद फिर फॉरमैन में जो थोड़ा नीचे आगे चले गए, बाकी जो बेचारे दूसरे कॉलेजेस में जाके एडजस्ट होते हैं, तो उनके ऊपर आपको लगता है कि तवज्जो ऐसे कोई नजर आती है टीचर्स की, या वो कहते हैं कि ये तो आए हैं सबसे ज्यादा कम मेरिट पे, तो फिर उनको क्या देखें हम लोग? नहीं होता तो होगा सर, मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं रहा है वहाँ पे, तो इसलिए मैं इतना बेहतर बता नहीं सकता। लेकिन ये है कि टीचर्स तो सारे कॉलेज में अच्छे हैं, इवन जो मतलब दोस्तों से डिस्कस होता था तो एक दूसरे समझ रहे होते थे, पढ़ रहे होते थे, तो ये है कि सर ऐसा मसला लगता नहीं है। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ मौजूद है हमाद जनाब, बेस्ट ऑफ लक फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो अल्लाह करे आप जबरदस्त सब चीजें अच्छी और बड़ी फर्गसन सारी अच्छी कंपनीज में आप प्लान करें। और साथ में हमारे साथ आयशा नजीब थी। आयशा, थैंक यू सो मच। और अभी हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जबरदस्त किस्म का इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में आप हमारे साथ दोबारा बैठी हो, बशर्ते कि जिंदगी हम जिंदा हो या हम ये शो कर रहे हो, कभी और ना बैठे हो, तो जरूर इंशाल्लाह आपसे जरूर मुलाकात होगी आपकी अच्छी अचीवमेंट्स के साथ। अच्छा,